بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. طالبانائزیشن کے اوپر بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ طالبان کے بڑے ہمدرد ہیں اور اس پر وہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو لوکی طالبان خان کہنے ہوں سی. تو سر ایک اس وقت سٹوری یہ چل رہی ہے ایک خیال خدشہ کہ یار کہ آئیے سر خیال یہ کہ خدشہ یہ کہ یار کہ یہ طالبان کہیں پاکستان وہ جو ایک پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ایک مت ہے کہ وہ ہماری فوج میں تو نہیں کوئی بڑا مطلب پاکستان کو ڈسمینٹل اگر کیا جا سکتا ہے ایٹم بم کے حوالے سے کہ یار کہ ایٹم بم جڑا ہے کہ طالبان آ گئے تو تھوڑے کو سامنے نہیں جڑا سانوں دے دیو اسی لے آئے تو قرضے بھی تھوڑے فارغ. دیٹ از فار فیچڈ. اوکے ناٹ لائکلی. ٹھیک ہے. اور پاکستان اپنے والیوم کے اعتبار سے اتنی بڑی قوم ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں, یہ کوئی پاناما نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا کہ اس کو اس طرح سے دیکھ لیا جائے. لیکن جو میں بہت خطرناک اشارے دیکھ رہا ہوں, آپ نے غور فرمایا کہ شاہ زین بگٹی صاحب کو جو ہے وہ مذاکرات ناراض بلوچوں کے ساتھ, اچھا وہ ناراض بلوچ مزید ناراض کرنے واسطے شاہ زین بگٹی اپنے قبیلے میں وزن نہیں رکھتے, کہیں پہ بھی نہیں وزن رکھتے. ٹھیک ہو گیا. اور جو اصحاب سرحد کے پرلی طرف بیٹھے ہیں جی انہیں صلح نہیں کرنے دیں گے افغانستان کے وہ افراد, وہ گروہ, وہ طبقات جو پاکستان کا بازو مروڑنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو ہتھیار کے طور پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا حامی کوئی گروپ افغانستان کی زمین پہ موجود نہیں ہے. لیکن افغانستان کے طالبان کے حامی پاکستان میں نہ صرف موجود ہیں, مسلسل کالم لکھ رہے ہیں, حکومت میں ہیں, پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک لفظ دہشت گردی کی مذمت میں وزیر اعظم نے نہیں بولا. جی آئی بلیو کہ عمران خان صاحب کو آٹے دال کا بھاؤ اس برس کے آخر تک معلوم ہو جائے گا. اور میں آپ کو میں عرض کیے دے رہا ہوں نہیں ایسے نہیں ہوتا. جب معاملات جو ہے وہ ٹپنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں نا, کلی جان انہیں جنگیر تری نو کہنا پتر جہاز دے میں ولایت چلے انہیں نہیں ایسے نہیں ہوا کرتا. یا خان یہ نہیں کہہ سکا تھا جب معاملات جو ہے جب ہاؤس آف کارڈ نیچے آتا تو اور معاملات ہوتے ہیں. جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہوگا مہاجرین کا سیلاب, دوسری طرف وہ پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے جو اثاثے افغان طالبان نے, اگر کوئی آج بھی میں پڑھ رہا تھا وہ ایک ہمارے بھائی ہیں, خدا انہیں ان کا وزن کم کرے اور انہیں لمبی صحت دے. نہیں وہ ایک اور یہاں موجود نہیں ہے, نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان الگ الگ ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. روس کی کمیونسٹ پارٹی اور نجیب الگ. پاکستان کو بہت نازک حالات میں بہت جوڈیشسلی چلنا چاہیے. اس پہ جو پاکستان کی قیادت نے, ریاستی قیادت کہہ لیجیے, اپوزیشن نے جو کہا ہے اس میں وزیر اعظم کا نہ جانا اچھا اومن نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ میں جڑی ایک بات دیکھیں کہ دونوں گروپوں کو, افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو, ایران نے میز پہ بٹھایا ہے. پاکستان از آؤٹ آف دیٹ. اور دونوں طرف سے خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ ہوا ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ویسے طالبان کی فیور کے جو لوگ ہیں وہ اسی کو پلس پوائنٹ کر رہے کہتے ہیں وہ بدل گئے ہیں طالبان. وہ دیکھیں وزیر خارجہ آپ نے کہا کہ لباس ان کا سادہ, ویسے بڑے سمارٹ ہیں, وہ ذہین ہیں سمارٹ. تو پھر ایسا کریں کہ وزیر خارجہ کو بھی سمارٹ ہونے کے لیے کچھ لباس سادہ کر لیں. نہیں تو انہوں نے ہی رکھ لی, مطلب ویسے تو مور سیریس نوٹ. سوری گور بھائی, مجھے ایک منٹ یہ بات پوری کر لیں گے. میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں
کہ یہ اگین ہمیں جو ہے چارہ ڈالا جا رہا ہے. طالبان بدل چکے ہیں. طالبان تو 1998 سے بدل چکے ہیں. پاکستان کے اخبارات اس وقت بھرے ہوئے ہیں کہ کس قدر مثالی, میں نے یہ لفظ پڑھے, کس قدر مثالی امن قائم کیا تھا. شمشان گھاٹ اور قبرستان میں اس سے زیادہ امن ہوتا ہے. اور افغانستان کی عورتیں, افغانستان کا وہ طبقہ جو پچھلے 20% میں واپس آیا تھا, دے آر اسکیئرڈ اینڈ دا تھریٹ از سو ریئل that Americans are actually moving out 20,000 of their interpreters, their support, their staff along with their families. انہیں پتہ ہے کہ طالبان نے کیا کرنا ہے. اور میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے اندر ایک تو اپنی گورنمنٹ کے ہاتھ اس طرح سے مضبوط کرنا چاہیے کہ ازراہ کرم جو آپ کہتے ہیں وہ کریں بھی. Do not have any favorites in Afghanistan. There are no favorites in Afghanistan. افغانستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ایکول ساورن قابل احترام نیبر کے طور پہ ہو. ہمارے اس کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے اور انہیں ہمارے اندر مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک جملہ یاد دلاتا ہوں. جب سوات پہ قبضہ کیا فروری 2009 میں ملا فضل اللہ نے اور اس کے سسر منگل باغ تو خیبر میں تھا, وہ تو کہیں اور تھا, صوفی محمد نے, تو اس نے کہا تھا قرآن جو ہے وہ صرف چکدرا کے لیے تو نہیں اترا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کاسمک ایجنڈا ہے. طالبان کا ایجنڈا کاسمک ہے. پاکستان کی ایک نیشن اسٹیٹ ہے. ہمارے ملک کے لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں, نہ انہوں نے اس طرح کی جنگیں دیکھی ہیں, نہ انہیں اس طرح کی اموات کا تجربہ ہے, سوائے اس کے وہ مظلوم جنہیں ہم شہید کہتے ہیں. ویسے وہ گھروں سے آئس کریم کھانے گئے تھے, اسکولوں میں پڑھنے گئے تھے, نماز پڑھنے عبادت گاہوں میں گئے تھے, وہ شہید ہونے نہیں گئے تھے. جی ہاں, وہ کوئی قربانیاں نہیں ہیں. ہمیں ہمارے بندوں کو شہید کیا گیا, یہ کوئی قربانی کا تصور نہیں ہے. اور یہ عمران خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کا ساتھ دے کے ہم نے جگہ, معاف کیجیے گا 89 سے لے کے 2001 تک کون سا ہم نے امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے. 1998 میں نواز شریف پہ حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ پاکستان کے فرقہ وارانہ فساد میں لوگ مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ اور جنہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کیے تھے وہ افغانستان سے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے 2002 میں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں, let's not play with fire. Let's be very careful. Our first and foremost priority should be the protection and integrity of Pakistan. بالکل صحیح ہے. نور اللہ صاحب, میں پہلے نور اللہ صاحب نوں گل کرنا سی, پہلے کہنے ہونے وہ چھوٹا صوبہ وہ ہن اسی گل نہیں کرتے سر, نوٹ کیتی نا تسی, ہن اسی گل کرنے ہونے ہاں. نہیں خاموش نہیں, چھوٹا بھائی سب نال کمزور بھائی. سر تسی طالبان کے حوالے سے آپ کس قدر دیکھیں مطلب ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ آ رہے ہیں؟ آ نہیں رہے, وہ تو موجود تھے. جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہائبرنیشن میں تھے شاید. جہاں تک ہماری حکومت کی یا جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کی پالیسیز کی بات ہے تو وہ تو نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ 2019 میں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. اور وہ جیل توڑ کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. وہ جیل توڑنا ضروری نہیں, ویسے تو اوبر میں بھی بیٹھ کے بھاگا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے اور جیل توڑنے سے پہلے مہندی لگائی جا سکتی ہے, ڈھولکی بجائی جا سکتی ہے جیل کے اندر. جی ایک خاص تقریب, جی وہ باقاعدہ, جی بالکل. تو اس لیے یہ تو مسائل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور ان کے حامی بھی یہاں پر موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں, جو کہ حکومت میں ہیں, جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے ہر جگہ پر ہے, وہ معاشرے میں وہ ہو جاتا ہے. خان صاحب کا جو مسئلہ ہے, خان صاحب کے بارے میں میں شاید تھوڑا سا بائسڈ ہوں, عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عقل سے اپنی سوچ سے نہیں کچھ بھی کہہ رہے ہوتے, نہ وہ طالبان کے حامی ہیں. ان کی اصل میں جو براٹ اپ ہوا ہے, جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, وہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے جو طالبان کے حامی تھے یا جو طالبان کے بنانے والے تھے. تو اس وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ شاید انہیں طالبان پسند ہے, ادروائز تو وہ ایک بڑے کھلے ڈلے سے ان کو تو وہ اتھارٹی پسند ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. میرا نہیں خیال اس کیس میں مجھے نہیں لگتا. مجھے لگ رہا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی نظر آ رہا ہے کہ دولت مشترکہ افغانیوں و پاکستان امیر المومنین عمران خان. اچھا نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کی خواہش ہوگی, یہ ان کی خواہش ہوگی, لیکن میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ واقعہ ہوا تھا پشاور والا, بچوں کے اسکول والا, اے پی ایس والا, تو اس میں اس کے بعد پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنا,
اس پلان کو بنانے سے پہلے بات چیت کرنے کی راہیں کھولی گئی تھی کہ طالبان بھی آئیں, امن کو ایک موقع اور دیں, ایک موقع دیتے ہیں. تو طالبان نے اس وقت جن 2 لوگوں کو باقاعدہ طور پر نامینیٹ کیا تھا نا کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے, اس میں عمران خان صاحب ایک تھے, دوسرے تھے پروفیسر ابراہیم KPK میں جماعت اسلامی کے امیر, ٹھیک ہے, یہ 2 لوگ تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو بات ہے نا عمران خان کی کہ وہ یہ باتیں کرے, وہ دل میں اندروں طالبان ہے پائی, وہ باقاعدہ طور پر اندر سے طالبان ہے. وہ تو صرف یہ اس نے ایک لیا ہوا ہے لبرلزم کا کہ جناب میں آکسفورڈ میں پڑھا, پتہ نہیں آکسفورڈ ہی کدھر پڑھا, آکسفورڈ ہی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے جو انہوں نے بات کی. یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو, مقتدرہ حیت مقتدرہ, میرے منہ سے مشکل سے نکل رہا ہے لفظ, وہ جو ہے اس میں اس کے حامی موجود ہیں, باقاعدہ طور پر اس کے حامی موجود ہیں. اچھا, حامی وہاں پر بھی موجود ہیں, حامی ہماری ہر مسجد میں موجود ہیں جناب, معذرت کے ساتھ ایک خاص مسئلے کی ہر مسجد جو ہے وہ طالبان کی حامی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے. عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد شہداء میں گیا تھا جب بڑا خوفناک رد الفساد کا کوئی آپریشن ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ صاحب جو تھے جنہوں نے خطبہ دیا تھا, انہوں نے طالبان کی حق میں, ان کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے تھے. اور یہ مسجد شہداء مال روڈ کے بالکل اوپر ہے, سرکاری مسجد ہے, ٹھیک ہے. سو یہ جو بات ہے نا, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک خوفناک سین ہے. اب میں تھوڑا سا افغانستان کی کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ذرا نوٹ کریں کہ جہاں پر وہ اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں امریکی, وہ کہاں چھوڑ کے گئے, وہ کن علاقوں میں چھوڑ کے گئے؟ بگرام سر, پاکستان کے ساتھ ساتھ سر جی وہ چائنا کے ساتھ والے صوبے پہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں جو چائنا کے ساتھ لگتا ہے, ٹھیک ہے. وہ وہاں پر بھی اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. اب امریکہ جو ہے ویسے اسلحہ وہ اور بھی آ جائے گا اگر اسلحہ دینا ہی مقصود ہے تو. نہیں, جس سے موجود سی نویں ابھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ پڑنا مل گیا وہیں پہ, ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب امریکنز جو ہیں وہ ان طالبان کے ذریعے 2 قوتوں کو نتھ پائیں گے, ٹھیک ہے, ایک چائنا اور ایک پاکستان, ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو کریں گے. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں, چائنا کا تو ویسے ہی بڑا سینسٹیو میٹر ہے, فالٹ لائن بہت بڑی ہے. ہمارے یہ جو قبائلی علاقہ جات ہے نا, اس دن بھی میں نے بات کی تھی جس دن یہاں پر ایک صاحب آئے ہوئے تھے کہ وہاں امریکہ نے ایک کی ہے لیجسلیشن کی ہے کہ ان علاقوں میں وہاں پر جو بھی صنعت لگے گی اس کا مال امریکہ میں ڈیوٹی فری جائے گا, اس پہ ڈیوٹی نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. تو امریکہ جو ہے نا وہ آگے پلاننگ کر کے گیا ہے. وہ کہتے ہیں نس گئے دوڑ گئے, ہمارے وہ کئی ہیں جذباتی جی دانشور, وہ کہتے ہیں جی امریکہ بھی نہیں جس طرح کیا دوڑ لاتی, دوڑ نہیں لائی. وہ اپنی مقاصد حاصل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے $100 خرچ کیا, اس نے $500 فائدہ اٹھایا, گھاٹے کا سودا نہیں کر رہی ہو. چھوٹی سی چیز, ایک تو آکسفورڈ کے حوالے سے جب یہ بات کرتے ہیں خان صاحب کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں مسئلہ یہ کہ انہوں نے صرف داخلہ لیا تھا, پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے. وہ جو سپورٹس بیس پہ ہوتے ہیں وہ صرف داخلہ ہی ہوتا ہے. اور جو طالبان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, طالبان کے لیے ایک ایشو جو افغانستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے یہ کوشش کی ہے, دنیا میں جو سسٹم موجود ہے اس کے مطابق اگر وہ نکلے بھی ہیں تو کچھ عرصے میں جو حالات ہوں گے وہ افغان عوام اور پاکستان اور باقی ہمسائے ہاتھ جوڑ کر ان سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ جناب آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ان کو کنٹرول کریں. جس طرح سے ان کے حالات نظر آ رہے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ مقصد ہے. چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے. تجھے جنازے نہیں کھڑی گل کر رہے تھے سر میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ طالبان تو فلاں علاقوں میں موجود ہیں. وزیر داخلہ آج کا وزیر داخلہ جو طالبان کا سپورٹر رہا ہے وہ سب سے بڑا کہتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. جی ہاں. اور دوسرا اسامہ ہو, ملا عمر ہو, یا وہ جو کوئٹہ کے پاس طالبان نہیں امیر جو ملا عبد المنصور یا اختر منصور, جب وہ مارے گئے تھے تو ان کے یہاں ہمارے یہاں تو سریعام نماز جنازہ ان کے ہوئے. تو ہم تو بڑا اس میں ہیں نا خطرے میں
ہم تو پہلے ہی ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ، صرف کراچی کو آپ کھولیں گے تو آپ سے وہ نہیں سنبھالا جائے گا. تو حکومت کو واضح طور کراچی میں پر، دیکھیں، کراچی میں تو عدالتیں لگتی رہی ہیں، ہاں جی، لاہور میں لگتی لاہور رہی میں، ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ یہ عدالتیں اسی صورت میں کامیاب تھیں، لوگ جاتے تھے کیونکہ ہماری عدالتی نظام جو ہے ناکام ہو رہا ہے. نہیں یہ ایک الگ لمبی بحث ہے، لمبی بحث ہے. دس از اے لیم ایکسکیوز. عدالت جو ہے کوئی بدماش لگا لیتا ہے. کوئی بدماش بھی لگا لیتا ہے، یہی کیا بات ہے، وہ بدماش ہی تھے. عدالت جب جیکوباد میں جرگے کے اوپر ہونے پر گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہاں تو اس پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ پلانڈ ہوتا ہے، یہ پروپیگنڈا کا حصہ ہوتا ہے. ہاں ہماری عدالتی نظام کا مسئلہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو ڈیزائن دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈیزائن ہے. جو سوات میں وہ جو معاہدہ کر کے آنے کے بعد جو عدالتیں لگائی تھیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ معاہدے ہوئے تھے نا، معاہدہ کر کے یہ ویڈیو یاد ہے اس بچی کو الٹا لٹا کے مارنے کی؟ ہاں جی، ٹھیک ہے. نہیں وہ پہلے ہوا تھا میرا خیال ہے. نہیں جی، نہیں سر، یہ بڑا ہوا تھا، اس کے بعد گرین چوک تو اس سے پہلے جو قاضی کا نظام پورا ہے. بہرحال ایک ہے اصل، اور یہ خونی چوک، اور یہ قاضی کا نظام شیرپاؤ صاحب لے کے آئے تھے، افطار شیرپاؤ صاحب. ہاں اچھا، میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جی وہ ایک بھائی وہ دیکھو ممی ڈیڈی بچہ ہے، کامیڈی والا ہے تو میں طالبان نو سیدھا وہ کول آنے نے، طالبان دے کول گل کرائی تھی. دیکھیے تسی محب کرم دی کہتے کہ مکرم دی گل تو نہیں کر رہے. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ہاں نہ کامیڈی بچے گی نہ ٹریجڈی بچے گی. نہیں میں اگلی گل بات سے آگے کرنا، علی صاحب تسی مائنڈ نہیں کرنا، میں جان کے تمہیں چھڑیا. سر بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے اور وہ عثمان مرزا صاحب نام کا ہے، وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں. عمران خان صاحب عثمان مرزا کو صاحب نہ کہے. اچھا میں صاحب کیا میں سر میں معافی چاہنا، میں عادتاً کہہ گیا کیونکہ میں تو عمران خان صاحب نے بھی صاحب ہی کہنا یار. اچھا سر، وزیر اعظم صاحب نے لے لیا نوٹس اور آج آئی جی کو بلایا ہوا تھا. اللہ کی خیر کرنی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئی جی نو کدھر پوچھ نہ رہے ہوں. وزیر اعظم صاحب تم نے لڑکی کا لباس دیکھا تھا، اس نے کس طرح کا پہنا ہوا تھا؟ یہاں تک نہیں جانا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہی از اوور پرائم منسٹر، وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ہم. لیکن میں آپ کو سر میں آپ کو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر پلیز. ہم نے اس ملک میں شہری کے تحفظ کے جو صدیوں پرانے ضابطے تھے وہ ملیا میٹ کر دیے. ہم نے لوگوں کی پریویسی کو پبلک کر دیا، پرائیویٹ کو پبلک کر دیا. ہم نے اس ملک کے ریاستی منصبدار، ایک عام بچہ بچی، ہم نے سب کو ایک خفیہ ویڈیوز کی الماری میں بند کر دیا. لیٹس ریٹرن ٹو نارملسی. یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، جو جس طرح سے اس میں ہو کیا رہا ہے، ایک تو میں اس کے پیچھے سیاسی کھیل دیکھ رہا ہوں. پاور پلے میں جو گروہ دوسرے گروہ کو جب اس کا بازو مروڑنا چاہتا ہے تو اس کی ویڈیو آ جاتی ہے. کبھی وہ کسی جج کی آ جاتی ہے، کبھی کسی اور کی آ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مخالف پارٹی کی آتی ہے. اچھا چلیں جو بھی ہے، لیکن جس بات پہ جو میرا معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بدماش صاحب کون ہیں اور کون نہیں ہیں. میں اس ملک کے بیٹے اور بیٹیوں کو اگر وہ کوئی جرم نہ کر رہے ہوں، اینڈ ہیئر وی ہیو گاٹ ٹو مینی لائرز ان دس روم، وہ جانتے ہیں کہ جرم کسے کہا جاتا ہے. جرم کا مطلب ہوتا ہے جس میں دوسرے کے مفاد کا ڈیمیج ہو. میں ایک قانون کا بالکل معمولی طالب علم ہوتے ہوئے ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں. اف یو کانفلیٹ فورنیکیشن بائی کانسینٹ ود ریپ یو کی ناٹ پروسیکیوٹ ریپ. سزائے موت رکھ دو اس کے لیے پھانسیاں رکھ دو، اس کے لیے جو مرضی کر دو. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دی فنڈامنٹل ڈائنامکس آف ہیومن سوسائٹی. پرانے ایسے تو وہ خیز فرشتے نہیں تھے ہمارے بزرگ بھی، لیکن اب ہمارے بچے جب یونیورسٹی میں تعلیم پا کے نکلتے ہیں وہ 27-28 برس کے ہوتے ہیں. انہیں جاب حاصل کرنا ہوتی ہے، انہیں کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے
کہ گاڑیاں تو آپ کے پاس پراڈو ہوں, ہتھیار تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹاپ آف دی شیلف ہوں, لیکن اقدار آپ وہ رکھنا چاہتے ہیں جو 250 اور 300 سال پہلے ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں. اس بندے کو یہ جرت اس لیے ہوئی ہے کہ یہ پارکوں میں جاتے ہیں, یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے. یہ سر اس ملک میں پولیس نکاح نامہ پوچھتی گاڑی میں بیٹھے, نکاح نامہ ہے گا اس ملک میں. توصیف احمد خان ایک پروفیسر 70 برس کا یونیورسٹی میں اپنی بچی کو لینے کے لیے آیا, اس سے پوچھا گیا, دی جینٹلمین گاٹ ٹراماٹائزڈ ٹو دا پوائنٹ دیٹ ہی نیور ایکچولی فارگاٹ دیٹ. جی. اور یہ ایک کے ساتھ نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کروں کہ آج کیا انسانی شعور واضح کہتا ہے کہ کرمنل لا نیگیٹو لسٹنگ دیتا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو اس کی سزا ہوگی. نہیں انل منکر آج کی کرمنل لا کی بیس ہے, امر بالمعروف نہیں ہے. گناہ کو اور جرم کو کنفلیکٹ مت کیجئے. صحیح ہے. گناہ ہر انسان کا میرے لیے ہو سکتا ہے. یار دیکھیں میں تھوڑی سی بات کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. کر دیں. یہ لڑکی اور لڑکا ایک ہوٹل یا کسی گھر کے کمرے میں تھے, وہ ڈیٹ مارن گئے ہوں گے. یار تو کون ہے, آپ کون ہیں اس کو روکنے والے, مجھے بتائیں. حضرت عمر فاروق کو اجازت نہیں تھی. آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ کوئی لڑکی لڑکا کمرے میں اپنی مرضی سے گئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو اجازت نہیں تھی. آپ نے معاشرے میں بلیک میلنگ کا دروازہ کھولا. یہ جو چیز ہے, یہ جرم ہے اس کا. یہ اصل جرم اس کا یہ ہے کہ بھائی تو کون ہے پوچھنے والا. کوئی پولیس والا کیسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ دونوں کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتا. کوئی بھی شخص کیسے پوچھ سکتا ہے؟ وہ بالغ ہیں, وہ اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں, وہ اگر غلط کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اللہ آپ ہی سزا دے گا. Who the hell you are? گوہر یہ الٹیمیٹ ہے. سڑک کے اوپر کسی بابا جی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے بچی سے کہ بچی سڑک پہ دوپٹہ لو. نہیں. مری کی مال روڈ پہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکر پہن کے لڑکوں کا یہاں پہ نکلنا منع ہے بحکم میجسٹریٹ. رانگ. جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, اور یہی بات غلط ہے. ہمیں بنیاد پہ بات کرنی چاہیے جو بنیاد غلط. اور یہ کس نے شروع کی معذرت کے ساتھ؟ یہ عزیز محترم جناب یہ حمید گل صاحب کے بزرگ اور جنرل سعید صاحب کے باوجداد طالبان کے جو نمائندہ تھے عمران خان, ان کے دادا بزرگ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب. میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا, لاہور کے مال روڈ پہ یا لاہور میں چلنے والے رکشہ پہ, گاڑیوں پہ اگر کسی ماڈل کی تصویر ہے کسی اشتہار کی, اس کے اوپر کالک ملی ہوئی ہے. ہاں اچھا, اب یہ یہاں پہ کسی کو نظر نہیں آتا لاہور سیف سٹی ہے. یہاں پہ ایک ایک مومنٹ, ایک ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے. جب یہ اس طرح کی چیزوں کو ہم مطلب ریاست سپورٹ کرتی ہے. مری میں جو انہوں نے ذکر کیا, اس سے پہلے ایک بہت بڑے صحافی نے وہ مری میں بینر لگے ہوئے جی ہمارے پردے کا آپ ہماری اس کا احترام کریں ورنہ تو ہم آپ کا احترام کریں. یعنی سیدھی سیدھی دھمکی ہے. ہم کیوں کریں گے آپ کے, یہ آپ کا ذاتی عقیدہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے صرف یہ سومرو عرض کروں, وہ کالک ان ماڈل بچیوں کی تصویروں پہ نہیں, ان تاریخ نے ان لوگوں کے منہ پہ لگائی ہے. یہ دنیا میں بھک منگے ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے, اور یہ نہ ان کے پاس پیسے ہیں, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس عزت نفس ہے. ان کے پاس صرف لوگوں کو ذلیل کرنے کا, اور وہ بھی اپنے لوگوں کا, ورنہ خود یہ ذلیل ہوتے ہیں. نہیں, احترام تو کرنا چاہیے ایک دوسرے. یار احترام اور چیز ہے, آپ انفورس تو نہیں کر سکتے. انفورسمنٹ ہے, وہ اشتہار انفورسمنٹ ہے نا. اچھا ٹھیک. دوسرے کی جو زون آف فریڈم ہے اس کا احترام کریں نا آپ. ہاں ایسے ہی, یہی میں یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ میری یہ رائے ہے لہٰذا میں آپ پہ مسلط کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اشتہار کیسے لگا سکتے کہ پردہ کریں؟ ٹھیک. جی سر. آپ جذباتیت کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے, جیسے اب یہ ویڈیو ریلیز ہونے پر ہوا ہے تو بہت سے لوگ اس کو پھانسی دے دیں, اور ان کے خیال میں شاید یہ ایک اکیلا واقعہ ہے جس پہ جب ہم اس مسئلے کو حل کریں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے جب وہ ایک قصور کی بچی کا واقعہ ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس پر جیسے شور مچایا. ایک آدھے انڈیویجول واقعے پر شور مچا کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس سے یقیناً تھوڑا سا آگاہی پیدا ہوتی ہے, لیکن ہمیں اوور آل چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنا سسٹم ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا ہم چاہتے ہیں. جب پنجاب یونیورسٹی میں یا مختلف کالجز میں لڑکے اور لڑکی کو اکٹھے بیٹھنے پر منع کیا جاتا ہے یا ٹوکا جاتا ہے یا ان کو پھینٹی لگائی جاتی ہے,
تب ہم نہیں بات کرتے. ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک مساج سینٹر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور اس کے بعد ان کی تصاویر شائع کی گئی ہیں, ایشو کی گئی ہیں, جس میں انہیں کہا کہ ننگے پھر رہے ہیں. وہ ننگے نہیں تھے, انہوں نے شرٹس اتاری ہوئی ہیں. اچھا, اگر وہ مساج کرانے گئے ہیں تو کیا وہ پینٹ کوٹ پہن کے مساج کرائیں گے؟ اچھا, اور کیا مساج سینٹر ہمارے ملک میں منع ہے؟ بالکل. اگر وہ پی سی میں اور آواری میں یا میریٹ میں اگر مساج سینٹر چل سکتا ہے تو کسی اور جگہ پر جو مساج سینٹر ہے وہ انلیگل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ پیسے نہیں دے رہا بھائی ٹائم. مسئلہ یہ وہ پیسے نہیں دے رہا, اور معاشرے میں اس کے لیے جو سپورٹ ڈیولپ کی جاتی ہے یا کریٹ کی جاتی ہے, لوگوں میں یہ سوچ پروان چڑھائی جاتی ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بڑے گراس روٹ لیول سے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے ایک آدھے واقعے کو آپ اس کو پھانسی دے دیں گے, آپ اس کو جلا دیں, آپ اس کو مار دیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے بالکل نیچے سے لیول سے ہمارے ملک میں سزائے موت بھی ہوتی ہے, قتل پہ سزائے موت بھی ہو جاتی ہے. آپ پولیس مقابلہ کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ پولیس مقابلہ از رانگ. پولیس مقابلہ کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو قانون ہے اس کے مطابق ایکٹ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ, اس نے جو ایکٹ کیا اس کے لیے جو سزا بنتی ہے, اگر وہ سزا 1 مہینے ہے تو وہ 1 مہینے کی سزا ملنی چاہیے, اور اگر سزائے موت ہے تو سزائے موت مل جانی چاہیے. قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کہ کیا چیزیں خرابی ہیں اور کیا چیزیں خرابی نہیں ہیں جس کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں صرف, اور اس پہ لوگوں کو جذباتی نہیں کرنے کی ضرورت. ہم نے لوگوں کو جذباتی کیا ہوا ہے ریلیجن کا نام استعمال کر کے, اس جذباتیت سے لوگوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح کر ڈیں گے؟ علی صاحب کو پوچھ رہے ہیں. سر آپ بتائیں. علی صاحب, اس پورے واقعے پہ آپ کا کیا خیال؟ سر ایک اجازت میں چاہوں گا کہ پہلے میں طالبان والی بات کر لوں. جس طرح گوہر بھٹ صاحب نے بات کی نا, جہاں پہ انٹروسپیکٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا, وہاں ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ایک سیلیبریشن ہمیں بتائی جائے گی کہ کی جائے کہ امریکہ کو بگا دیا اور فلانا کر دیا اور ڈمکانا کر دیا. وہ ہماری کیا ہمدردی ہے امریکہ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں. لیکن وہی والی بات, ہمیں کیا پتا کہ وہ کتنے $1 ٹریلین کا لیتھیم لے گیا اور کیا کچھ اور کر گیا. ٹھیک ہے, فردر انہوں نے کیا کرنا ہے, یا فردر انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ جس طرح نور اللہ صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا جس میں وہ ہائبرنیشن میں تھا ایک خاص گروپ, پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران پاکستان کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے. تب لاہور ٹو سیالکوٹ موٹر وے نہیں تھی, تب لاہور کی رنگ روڈ نہیں تھی. اس لیے خدا کا واسطہ ہے حکومت بہت اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلے کرے, کیونکہ اب ڈسٹرکشن زیادہ اور تیزی سے ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, ان کی ریچ بہت بڑھ جائے گی, بالکل ایزیلی ہو جائے گا. بالکل. تو اس لیے ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ بڑے اس کو وائز طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے. دوسرا جو آپ نے یہ بات کی ہے نا اس عثمان مرزا والے کیس کی, اس میں جو کچھ باتیں ہو سکتی تھی وہ سب نے کر دی ہیں, میں سب سے متفق ہوں. صرف ایک چیز یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کا, ریاست کا وٹنس پروٹیکشن ٹائپ کا کیا طریقہ کار ہے, کیا انہوں نے چیزیں انشور کی ہیں. دیکھیں خدا نہ خواستہ یہ بچے سوسائڈ کی کوشش کر سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ عثمان مرزا کے لوگ ان پہ حملہ کر سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ آنر کلنگ کی کوشش ہو سکتی ہے. ہمارا کیا نظام ہے کہ ایسا نہ ہو سکے, ہم اس کو کیسے انشور کریں گے؟ صحیح بات ہے, بالکل یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. بات ابھی ہو رہی تھی انصاف کی. پہلی بات یہ کہ وہ جو عثمان مرزا ہے نا وہ ویڈیو جاری کر رہا ہے. میں تھوڑے دن آ رہے ہیں باہر میں ایک بات, اچھا وہ کیوں کر رہا ہے؟ فیصل آباد میں یہ نام مجھے آیا ہوا ہے, ملک فاروق احمد صاحب کا فوٹیج پڑی ہوئی ہے, سول جج ہے درجاول فیصل آباد کے. وکیل گئے ہیں اندر پا کے لمیا پا کے کٹیا انہوں کہ تو ساڑھے بندے کی ضمانت کیوں نہیں لے رہا. اب اگر اس جیسے بندے کی کوئی بڑا وکیل ہو جائے جڑا جج میں جا کے چھتر مارے, مطلب ٹوٹل سوسائٹی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس ملک میں کسی منصب اور کسی ادارے کا احترام نہیں چھوڑا. اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے کہ آپ جب سلسلہ ایک دفعہ شروع کر دیں گے, عدالت کے جج کا ایک احترام ہوتا ہے, اور جو وکیل ہے وہ آفیشل آف دا کورٹ ہے. ٹھیک ہے, وہاں جب دروازے بند کر کے آپ ججوں کو جو ہے وہ گالیاں دیں گے, ابھی دستی مارا ہے, ابھی پرسوں رات جو ہے
अकबर बुख्ती की बेवा ने हसन न्याजी पे FIR दर्ज करवाई है। ठीक है, यानी अब अल्लाह के फजल से पहले हम जो पुराने वालों को अब नहीं किसी को याद आता कि क्या हम पे जो है वो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो और मुन्नस इलाही हुकूमत करेंगे। नहीं जनाब, अब वो नहीं कर रहा, अब हसन न्याजी कर रहा है। और जो ये कहता था वो 2012 से इस मुल्क से बाहर है, कनाडा में बैठा डिनर खाता है, कभी दुबई चला जाता है। मेरा ख़्याल है कि इसी पे अब हम जो हैं वो इख्तिताम करते हैं। बातें बड़ी खौफनाक भी हुई और बड़े मतलब लाइट सी करने की कोशिश की, लेकिन सेंसिटिव इशू थे। तो अगर कोई आपके यहाँ कोई तजवीज़ हो, आप बात करना चाहते हो, तो ज़रूर हमें अपने वो जो कमेंट्स होते हैं उसमें लिखिएगा। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।